اے خدا بحق علی رضا جعفری سید اولیاء کے واسطے۔ دوستو یہ چینل اصحاب الجناح ریسرچ چینل ہے۔ یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو اسلامی تحقیقات ریسرچ پر مبنی ہے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد قرآن کی آیات کے نزول اور احادیث میں ان کی شان نزول یعنی کس موقع پر نازل ہوئیں کو بیان کرنا ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز انتہائی ریسرچ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ شین نزول، اس آیت میں مذکور دھوئیں دخان کے بارے میں مفسرین اور صحابہ کرام کے دو بڑے اقوال ہیں جن سے اس کا شان نزول واضح ہوتا ہے۔ پہلا قول کرش مکہ کا کہت، جب مکہ کے کفار قریش نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور نبی کریم کو شدید تنگ کیا تو اپنے ان کے لیے بددعا فرمائی کہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط آئے۔ اب کی دعا کے نتیجے میں مکہ میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے جب کوئی انسان آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے اندھیرے اور غبار کی وجہ سے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور نتیجہ اس مصیبت سے تنگ آ کر قریش کے لوگ بشمول ابو سفیان نبی کریم کے پاس آئے اور التجا کی کہ اب دعا کرے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب کی دعا سے قحط دور ہو گیا، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور دوبارہ کفر پر قائم رہے۔ دوسرا قول قیامت کی بڑی نشانی، مفسرین کی ایک بڑی جماعت بشمول حضرت ابن عباس اور کئی احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ دھواں ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ قیامت کے قریب ایک حقیقی دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا جو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو گھیر لے گا۔ یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا۔ اس سے مومن کو صرف زکام جیسی کیفیت ہوگی، جبکہ کافروں کے جسم اس سے پھول جائیں گے اور انہیں شدید تکلیف ہوگی۔ البخاری 1354 حدیث میں رسول اللہ اور ابن سیاد جس پر دجال ہونے کا شبہ تھا کا مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جہاں اپنے سورہ الدخان کی اسی آیت کو بطور امتحان اپنے ذہن میں چھپایا تھا۔ حدثنا عبدین اخبرنا عبد اللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبر ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن سياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أتم بني مغالة، وقد قارب ابن سياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن سياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن سياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن سياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسوله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن سياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن سياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله۔ البخاری 1354۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی میت میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بنو مغلہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔
پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڈمڈ ہو گیا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الدخان کی آیت کا تصور کیا، فارت قب یوم تاتی السما بدخان مبین۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دکھ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آ رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجی، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ البخاری 1304